بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو نہایت مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 1 ہے حامیم۔ حقیقی معنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ آیت نمبر 2 تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، کہ اس کتاب کا اتارا جانا اللہ کی طرف سے ہے جو بڑی عزت اور بڑی حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 3 ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، بے شک آسمانوں اور زمین میں یقیناً مومنوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ آیت نمبر 4 وفی خلقکم وما یبث من دابۃ آیات لقوم یوقنون، اور تمہاری اپنی پیدائش میں اور ان جانوروں میں جنہیں وہ پھیلاتا ہے یقین رکھنے والوں کے لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ آیت نمبر 5 واختلاف اللیل والنہار وما انزل اللہ من السماء من رزق فأحیا بہ الارض بعد موتها وتصریف الریاح آیات لقوم یعقلون، اور رات دن کے آگے پیچھے آنے جانے میں اور بصورت بارش اس رزق میں جسے اللہ آسمان سے اتارتا ہے، پھر اس سے زمین کو اس کے مردنی کے بعد زندہ کرتا ہے، اور اسی طرح ہواؤں کے رخ پھیرنے میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل اور شعور رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 6 تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق فبأی حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون، کہ اللہ کی آیتیں ہیں جنہیں ہم آپ پر پوری سچائی کے ساتھ تلاوت فرماتے ہیں، پھر اللہ اور اس کی آیتوں کے بعد یہ لوگ کس بات پر ایمان لائیں گے۔ آیت نمبر 7 ویل لکل افاک اثیم، ہر بہتان تراشنے والے کذاب اور بڑے سیاہکار کے لیے ہلاکت ہے۔ آیت نمبر 8 یسمع آیات اللہ تتلی علیہ ثم یصر مستکبرا کأن لم یسمعها فبشرہ بعذاب علیم، جو اللہ کی ان آیتوں کو سنتا ہے جو اس پر پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، پھر اپنے کفر پر اصرار کرتا ہے تکبر کرتے ہوئے گویا اس نے انہیں سنا ہی نہیں، تو آپ اسے دردناک عذاب کی بشارت دے دیں۔ آیت نمبر 9 وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آیَاتِنَا شَیْئًا اتَّخَذَهَا ہُزُوًا اولئک لہم عذاب مہین، اور جب اسے ہماری قرآنی آیات میں سے کسی چیز کا بھی علم ہو جاتا ہے تو اسے مذاق بنا لیتا ہے، ایسے ہی لوگوں کے لیے ذلت انگیز عذاب ہے۔ آیت نمبر 10 من ورائہم جہنم ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا ولا مَتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، کہ ان کے اس عرصہ حیات کے بعد دوزخ ہے، اور جو مال دنیا انہوں نے کما رکھا ہے ان کے کچھ کام نہیں آئے گا، اور نہ وہ بت ہی کام آئیں گے جنہیں اللہ کے سوا انہوں نے کارساز بنا رکھا ہے، اور ان کے لیے بہت سخت عذاب ہے۔ آیت نمبر 11 ھذا ھدی، اور یہ قرآن ہدایت ہے، والذین کفروا بآیات ربہم لہم عذاب من رجز علیم، اور جن لوگوں نے اپنے رب کی آیات کے ساتھ کفر کیا ان کے لیے سخت ترین دردناک عذاب ہے۔ آیت نمبر 12 اللہ الذی سخر لکم البحر، اللہ ہی نے جس نے سمندر کو تمہارے قابو میں کر دیا،
تجری الفلک فیہ بامرہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون، تاکہ اس کے حکم سے اس میں جہاز اور کشتیاں چلیں، اور تاکہ تم بحری راستوں سے بھی اس کا فضل یعنی رزق تلاش کرو اور اس کے لیے تم شکر گزار ہو جاؤ۔ آیت نمبر 13، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَکَّرُونَ، اور اس نے تمہارے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو اپنی طرف سے نظام کے تحت مسخر کر دیا ہے، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ آیت نمبر 14، قُل لِّلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اپنے ایمان والوں سے فرما دیجئے کہ وہ ان لوگوں کو نظر انداز کر دیں جو اللہ کے دنوں کی آمد کی امید اور خوف نہیں رکھتے، تاکہ وہ ان لوگوں کو ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے دے جو وہ کمایا کرتے تھے۔ آیت نمبر 15، من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا ثم الی ربکم ترجعون، جس نے کوئی نیک عمل کیا سو اپنی ہی جان کے نفع کے لیے، اور جس نے برائی کی تو اس کا وبال بھی اسی پر ہے، پھر تم سب اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ آیت نمبر 16، وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب اور حکومت اور نبوت عطا فرمائی، اور انہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا، اور ہم نے انہیں ان کے ہم زمانہ جہانوں پر یعنی اس دور کی قوموں اور تہذیبوں پر فضیلت بخشی۔ آیت نمبر 17، وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اور ہم نے ان کو دین اور نبوت کے واضح دلائل اور نشانیاں دی ہیں، مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم آ چکا، انہوں نے اس سے اختلاف کیا محض باہمی حسد اور عداوت کے باعث۔ بے شک آپ کا رب ان کے درمیان قیامت کے دن اس امر کا فیصلہ فرما دے گا جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ آیت نمبر 18، ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اہواء الذین لا یعلمون، پھر ہم نے آپ کو دین کے کھلے راستے یعنی کہ شریعت پر مامور فرما دیا، سو آپ اسی راستے پر چلتے جائیے اور ان لوگوں کی خواہشوں کو قبول نہ فرمائیے جنہیں آپ کی اور آپ کے دین کی عظمت اور حقانیت کا علم نہیں ہے۔ آیت نمبر 19، انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ، کہ بے شک یہ لوگ اللہ کی جانب سے اسلام کی راہ میں پیش آمدہ مشکلات کے وقت میں وعدوں کے باوجود ہرگز آپ کے کام نہیں آئیں گے، اور بے شک ظالم لوگ دنیا میں ایک دوسرے کے ہی دوست اور مددگار ہوا کرتے ہیں، اور اللہ پرہیزگاروں کا دوست اور مددگار ہے۔ آیت نمبر 20، ھذا
بصائر للناس وہدی ورحمۃ لقوم یوقنون۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے بصیرت اور عبرت کے دلائل ہیں اور یقین رکھنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اب یہ ہمارا با محاورہ ترجمہ جو ہے وہ بھی مکمل ہو چکا ہے۔ اب ہم آتے ہیں سورۃ جاثیہ کی آیت نمبر 1 سے لے کر 20 تک جو آیات ہم نے پڑھی ہیں۔